اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور تمام تعریفیں اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین کرام، میں ہوں عاصم احمد کلیار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف لندن سے امریکہ فرار۔ جی ہاں ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف لندن سے برطانیہ چلے گئے ہیں۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ امریکہ اپنے علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن عین اس ٹائم پہ کہ جب میاں محمد نواز شریف پہ لندن میں قتل اور اقدام قتل میں ملوث ہونے کا الزام دیا جا رہا ہے، اس وقت میاں محمد نواز شریف کا لندن سے چلے جانا یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین کرام، میاں محمد نواز شریف کو چاہیے تھا کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو لندن میں فیس کرتے، اور تسنیم حیدر جو کہ ان کی پارٹی کا رہنما ہے اور جس نے میاں محمد نواز شریف پہ الزامات لگائے تھے، اس کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے تھا۔ لیکن عین ٹائم پہ میاں محمد نواز شریف کا چلے جانا، اس سے دال میں کچھ نہ کچھ کالا لگ رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے متعدد رہنما اور اسٹیبلشمنٹ میں تھک چکی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جن میں خواجہ آصف رانا ثناء اللہ اور شیخ خاقان عباسی ہے، وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کے متنازع اسٹیبلشمنٹ متنازع کہہ رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی سمری ابھی تک آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن اور اس میں ایک ایسے وہ جنرل کا نام لے رہے ہیں کہ جس نے خود 27 نومبر کو ریٹائر ہو جانا ہے۔ ناظرین کرام، اگر جنرل عاصم منیر جس نے 27 نومبر کو ریٹائر ہو جانا ہے، اگر اس نے آرمی چیف بنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ لینی ہوگی۔ اگر وہ ریٹائرمنٹ لیں گے تو پھر جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سینئر ہوں گے اور وہ آرمی چیف کے عہدے پہ فائز ہو سکیں گے۔ بصورت دیگر جنرل جو عاصم منیر ہے، اگر وہ 27 کو ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جنہوں نے سینئر ہونا ہے اس کی سمری آئے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ چیز جو اس ادارے کا سربراہ ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو میرٹ پہ آنا چاہیے اور کس کو میرٹ پہ نہیں آنا چاہیے، لہذا ایسی کسی بھی اس کو متنازع نہ کیا جائے، اور متنازع بنانے میں جو نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ چیز آرمی کا جو اس وقت چیف ہے اس پہ چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کون کون سے جو سمری میں جنرل لے کے آتے ہیں، کہ جو اہل ہوں گے ظاہری بات ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کو لے کے آنا چاہیے۔ پر اگر آرمی چیف کوئی سمری پیش کرتے ہیں اور وزیر اعظم اس کو دوبارہ سمری بلا لیتا ہے اور دوبارہ کوئی جنرل آ جاتے ہیں، اور کوئی نیچے سے جنرل اگر آتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اوپر سے کافی جنرل ہیں جو اس وقت ان سے سینئر، وہ ان کو ریٹائر ہونا پڑے گا، جو کہ آرمی کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ اس کے کافی جرنیل ڈی سیٹ ہو کے چلے جائیں۔ تو متنازع نہ بنایا جائے، تمام حلقے جو ہیں ان کو یہ چیز آرمی چیف پہ چھوڑ دینی چاہیے، اور آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ اسی بندے کو آرمی چیف کے لیے تعینات کریں کہ جو اس کے لیے اہل ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پہ زندہ باد۔